ویلکم بیک. معاملات درست کرو ورنہ کھلی جنگ کرو. پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے افغان طالبان رجیم کو صاف صاف بتا دیا کہ افغان ہمارے خلاف بھارتی پراکسی کے طور پر کاروائیاں کر رہے ہیں. دھوا میں جن افغانوں سے مذاکرات کیے وہ سب پاکستان میں جوان ہوئے. 40 سال جن کی مہمان نوازی کی ان کی پاکستان مخالف دہشت گردوں کی پشپناہی افسوسناک ہے. افغان جو ہیں وہ بھارتی پراکسی کے طور پہ ہمارے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں. قطر میں جو طے پایا تھا 4-5 دن سے کوئی واقعہ نہیں ہوا. اگر طے نہیں پاتے ہمارے پاس تو ایک آپشن ہے, پھر ہماری تمہاری کھلی جنگ ہے. جن لوگوں سے ہم بات کر رہے تھے دوحہ میں ان سارے کے سارے پاکستان میں جوان ہوئے. ہم نے ان کی 40 سال جو ہے مہمان نوازی کی ہے. جہاں پہ اتنی زیادہ مہمان نوازی ایک قوم نے کی ہو, آپ اس قوم کے خلاف دہشت گردی کو سپورٹ کریں. ہم نہیں چاہتے کہ جو ہم ان کی جفیاں شفیاں ڈالیں ان کو, لیکن کم از کم جو ہے قوت کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ جو ہے ہم ہمسایوں کی طرح رہ رہے ہیں. پاکستان اور افغانستان کی وفود کے درمیان استنبول میں مذاکرات کا دوسرا دور. پاکستان کا 4 رکنی وفد مذاکرات میں شریک ہے. اس میں ڈی جی ایم او اور ڈپٹی ڈی جی ایم او شامل ہیں. افغان وفد کی قیادت نائب وزیر داخلہ رحمت اللہ مجیب کر رہے ہیں. مذاکرات کا مقصد افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی کی روک تھام ہے. اس سے پہلے 19 اکتوبر کو دوحہ مذاکرات میں وزیر دفاع خواجہ آصف اور افغان ہم منصب ملا یعقوب شریک ہوئے تھے, جس میں فوری جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا تھا. امن کے لیے ریاست کا ساتھ دیں گے, سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ رہیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا ضلع خیبر میں جرگے سے خطاب. کہا ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے, پاکستانی تھے ہیں اور رہیں گے. وفاق ہمارے 550 ارب فوری دے, بھیک میں ملی پرانی گاڑیاں نہیں چاہیے, ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں. سہیل آفریدی نے شعر بھی پڑھا. کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے, پاکستانی تھے, پاکستانی ہے, پاکستانی رہیں گے. ہم امن میں ریاست پاکستان کا ساتھ دیں گے, اپنے سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ رہیں گے. خیبر پختونخوا بشمول مرج اضلاع ان کے مستقبل کا جو بھی فیصلہ ہوگا, صوبائی حکومت پارلیمنٹرین شامل ہوں گے. جو 550 ارب روپے ابھی تک مرج اضلاع کا بقایا ہے وہ ہمیں فی الفور جو ہے دیا جائے. ہمیں سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں نہیں چاہیے, ہمیں فیک نہیں چاہیے, ہمیں ہمارا حق چاہیے. اٹھو میرے دنیا کے غریبوں کو جگا دو, کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو. جس کھیت سے تحقاق کو میسر نہ ہو روزی, اس کھیت کے ہر خوش ہے کندم کو جلا دو. پاکستان نے دہشت گردی اور خوارج کے خلاف مؤثر اقدامات کیے ہیں. دشمن کی کسی بھی جارحیت کے خلاف پاک فوج اور عوام سیسا پلائی دیوار ثابت ہوں گے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی مردان کے مختلف یونیورسٹیز اور مدارس کے اساتذہ اور طلبہ سے خصوصی گفتگو. خصوصی نشست میں عبدالولی خان یونیورسٹی, ویمن یونیورسٹی, یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی اور مدارس کے طلبہ اور اساتذہ نے شرکت کی. طلبہ اور اساتذہ کی جانب سے غازیان اور شہداء کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا. اساتذہ کا کہنا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کی گفتگو سے پاک افواج کے بارے میں بہت سے ابہام دور ہوئے. طلبہ کا کہنا تھا کہ ملک کی سلامتی اور استحکام کے حصول کے لیے خیبر پختونخوا کے نوجوان پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. Very impressed with your observation and the question you raised to the General Saab, DGISPR, and you heard, I myself, we heard. There were so many ambiguities جو کہ اسٹوڈنٹس کو اباؤٹ دی پاکستان آرمی تھی, وہ اب ساری جو ہیں وہ کلیئر ہو چکی ہیں. روز شپدی نه ګوري دی په بارډر باندې ولاړ دي لپاره جنگيږي. اوس ریسنټلی تاسو کته شدید دی انډیا سره څنګه مو توڑ جواب ورکو. ہمارے جو کوشچنس تھے جو ہمیں ڈی جی ایس پی آر کو دیے ان میں ہمارے پولیٹیکل طور پر بھی جو کافی زیادہ ڈاؤٹس تھے وہ بھی کلیئر کیے. اسی پشتون بیلٹ میں رہنے کے ناطے ہم سب پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ان کی قربانیوں کو سراہتے ہیں. پاک امریکہ تعلقات کی بحالی نے واشنگٹن اور نئی دہلی کے رشتوں میں دراڑ پیدا کر دی. پاکستان کی کامیاب سفارتکاری اور عسکری ڈپلومیسی کی عالمی سطح پر بھرپور پذیرائی جاری. امریکی جریدے فارن پالیسی نے اسلام آباد کو خطے کا سفارتی فاتح قرار دے دیا. اسلام آباد خطے کا سفارتی فاتح ہے. امریکی جریدہ فارن پالیسی بھی پاکستان کی کامیاب سفارتکاری اور عسکری ڈپلومیسی کا معترف ہو گیا.
फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने एतराफ किया कि 6 माह में पाकिस्तान की सिफारतकारी ने आलमी मंजरनामा बदल कर रख दिया। सऊदी अरब से दिफाई मुआहदा खित्ते में पाकिस्तान की कामयाबी का मजहर है। इस्लामाबाद और वाशिंगटन के नए ताल्लुकात की शुरुआत उस वक्त हुई जब पाकिस्तान ने दाइश खुरासान का दहशतगर्द गिरफ्तार किया जो काबुल एयरपोर्ट हमले का मास्टरमाइंड था। अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बहाली ने वाशिंगटन और नई दिल्ली के रिश्तों में दरार पैदा की। ट्रंप और मोदी की तल्ख फोन कॉल से ताल्लुकात कशीदा हुए और पाकिस्तान के लिए नई राहें खुल गईं। ट्रंप के पाकिस्तान की तरफ झुकाव से भारत की 25 साल सिफारती मेहनत के खात्मे का खदशा है। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के मुताबिक जून में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ट्रंप की 2 घंटे तवील मुलाकात ने ताल्लुकात में नई गर्मजोशी पैदा की। पाकिस्तान ने ट्रंप से शानदार तिजारती पैकेज हासिल करके नया संगे मील अबूर किया। अमरीकी कंपनी ने $500 मिलियन सरमायाकारी का ऐलान किया। अफसोस, बलूचिस्तान की दौलत अब भी जमीन में दफन है। गुज़िश्ता दिहाइयों में बलूचिस्तान को नजरअंदाज करना खुद एहतसाबी का लम्हा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा 350 अरब रुपए से चमन से कराची शाहराह को दोरोया बनाने का फैसला किया है। मसाइल के हल के लिए एक बात शर्त अव्वल है, पाकिस्तान हमारा घराना है, कहीं आग लगेगी तो इसको मिलकर बुझाना है। अमन और तरक्की को मशअल राह बनाना है। सबकी काविशों से पाकिस्तान एक अजीम मुल्क बनेगा। Still hidden and buried under tons of mud and mountain, and unfortunately what has happened in the last few years is something a matter of self introspection. जो इस वक्त रोड जो है कराची से चलती है और चमन तक जाती है, बलूचिस्तान में बताया कि इसको हम खूनी रोड कहते हैं। हर रोज वहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं। 350 अरब रुपए इसका तखमीना है इसको 2 रवैया करने के लिए, ताकि ये खूनी रोड है उसको अमन की रोड हम कन्वर्ट कर सकें। एक बात शर्त अव्वल है, हमारा पाकिस्तान घराना है, हमने कहीं आग लगेगी तो उसको मिलकर बुझाना है, अमन को तरक्की को अपना मसले राह बनाना है, और उसके लिए हमें यकजहती, मोहब्बत, इसार, कुर्बानी से काम लेना है। तब तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह एक अजीम मुल्क बन जाएगा आप सबकी काविशों से। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने काहिरा में मिस्री सदर से मुलाकात की। मुलाकात में देरीना और दोस्ताना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR ने बताया फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मिस्री क़यादत का किरदार सराहा। मिस्री सदर ने आलमी बिलखुसूस मुस्लिम उम्मा के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ की। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान देरीना दोस्ती के रिश्ते को मजीद मजबूत बनाने का इरादा किया गया। मुलाकात में बाहमी स्ट्रेटेजिक मफादात के मामलात पर ताउन और हम आहंगी की जरूरत पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल और मिस्री सदर का अवामी सतह पर राब्तों को मजीद फरोग देने पर भी इत्तफाक हुआ। कौमी एयरलाइन की बरतानिया के लिए बराह रास्त परवाजें 5 साल बाद बहाल हो गईं। PIA का बोइंग 777 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद से मैनचेस्टर रवाना। वज़ीर दिफा और हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बरतानिया के लिए बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन की बहाली का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाबंदी से PIA की साख मुतासर हुई, बरसों की मेहनत से कौमी एयरलाइन की साख बहाल की। परवाजों की बहाली से बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी मुस्तफीद होंगे। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में नई मजबूती आएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मैनचेस्टर के बाद लंदन और बर्मिंघम के लिए भी बराह रास्त परवाजें जल्द शुरू करेंगे। ये कामयाबी किसी खुशकिस्मती का नतीजा नहीं, बल्कि ये मौजूदा हुकूमत की तरजीहात की दुरुस्तगी, मजबूत क़यादत और मुसलसल मेहनत का जिंदा सबूत है। ये परवाजें सिर्फ फासले कम नहीं करती, ये हमारे मुल्क को माशी और समाजी तौर पर ताकतवर बनाती हैं। हमारा पुख्ता इरादा है कि मैनचेस्टर के बाद जल्दी लंदन और बर्मिंघम की बराह रास्त परवाजें शुरू करें। पाकिस्तान और कजाकिस्तान की मुश्तरका मशकों दो स्ट्रीम 5 की इख्तितामी तकरीब चेराट में हुई। तकरीब में कमांडेंट स्पेशल ऑपरेशन स्कूल चेराट ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ISPR ने बताया मशकें 14 अक्टूबर से जारी मशक में पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और कजाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस के दस्तों ने हिस्सा लिया। कजाकिस्तान के सफीर और दिफाई अताशी ने भी मशकों का मुशाहिदा किया। दो स्ट्रीम 5 मशक में जवानों ने आला तरीन पेशा वराना महारत का मुजाहिरा किया। PSL में टीमों की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 की जा रही है। वैल्यूएशन के दौरान नई तजवीज सामने आ गई। जराये ने बताया फाइनेंशियल मॉडल के तहत रकम का तबादला डॉलर के बजाय पाकिस्तानी रुपए में करने पर गौर किया जा रहा है। नई फ्रेंचाइज के मालिकान हकूक भी पाकिस्तानी रुपए में दिए जाएंगे। एक हफ्ते में कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यूअल ड्राफ्ट बनाकर फ्रेंचाइजेस को भेजे जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट तस्लीम न करने वाली फ्रेंचाइजेस ओपन बिड में जाएंगी। लीग में शामिल 6 फ्रेंचाइजेस के कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर में खत्म हो रहे हैं। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
ویلکم بیک. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی افسروں پر کرپشن کے الزامات. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اظہار برہمی سخت کارروائی کا حکم دے دیا. ذوالقرنین حیدر سے اس بارے میں مزید جانتے ہیں. اپڈیٹ کیجیے ذوالقرنین. جی بالکل، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ نے اظہار برہمی کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو افسران کرپشن میں ملوث ہیں ان کے خلاف جو ہے کارروائی کی جائے. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو این سی سی آئی کے افسران تھے یہ چھاپوں کے دوران، کارروائیوں کے دوران جو ہے ایک مخصوص ادارے کا بھی نام استعمال کرتے تھے، اور جب وہ شکایات ان تک پہنچی تو اس کے بعد تحقیقات کا فیصلہ کیا گیا. اور یہ کیونکہ ہدایت بھی پھر دی گئی ہے کہ فوری طور پہ اس کا تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اب تک تحقیقات کے مطابق اربوں روپے جو ہے وہ کارروائیاں یعنی چھاپیوں کے دوران جو ڈیل کی گئی یا وہاں سے ریکوری کی گئی وہ حاصل کیے گئے ہیں، اور حاصل کیا جانے والا جو پیسہ ہے وہ بیرون ملک منتقل کیا جاتا رہا ہے. اس حوالے سے جو افسران کی بیرون ملک جانے کی تفصیلات ہیں وہ بھی اکٹھی کی جا رہی ہیں، اور مزید دیگر افسروں سے بھی تحقیقات کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈپٹی ڈائریکٹر عثمان سے بھی الزامات کی تحقیقات جاری ہیں کہ وہ اس معاملے کے اہم تحقیقات کی جا رہی ہیں. اپڈیٹ کرے تھے ذوالقرنین، شکریہ. اسلام آباد کے زرداری ہاؤس میں بلاول بھٹو کی زیر صدارت آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس. ذرائع کا کہنا ہے آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے اہم فیصلے کیے جائیں گے. سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار یعقوب کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے پاس آزاد کشمیر اسمبلی میں نمبرز پورے ہیں. حکومت سازی کا حتمی فیصلہ پارٹی قیادت کرے گی. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کائرہ نے بتایا آزاد کشمیر کے سیاسی معاملات اور عوامی ایشوز پر تبادلہ خیال کیا گیا. پیپلز پارٹی صدر مملکت سے مزید مشاورت کرے گی. آج فائنل میٹنگ کے بعد میڈیا کو آگاہ کیا جائے گا. ایک سوال پر کہا سنا ہے نون لیگ نے اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے لیکن ہمیں آفیشلی نہیں بتایا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کا اجلاس پارلیمانی پارٹی کا چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں ہوا، اور اس اجلاس کے اندر آزاد کشمیر کی جاری جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ بڑا تفصیلی تبادلہ خیال ہوا. اور اب پیپلز پارٹی مزید مشاورت کے لیے صدر صاحب کے پاس ایک مزید نشست کرے گی اور اس میں ہم اپنا حتمی فیصلہ کریں گے. سنا ہے میڈیا کے ذریعے نون لیگ نے اپنا کوئی فیصلہ کر لیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. ابھی تک ہمیں آفیشلی انہوں نے اپنے فیصلے سے کوئی آگاہ نہیں کیا. جب بھی حکومت بنائی جاتی ہے نمبر ہوتے ہیں تو حکومت کے لیے کوشش ہوتی ہے. پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں ان ہاؤس تبدیلی لانے کا فیصلہ. ذرائع کا کہنا ہے پی پی آزاد کشمیر پارلیمانی پارٹی نے بلاول بھٹو کو ان ہاؤس تبدیلی کے لیے منا لیا ہے. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے جہانگیر خان سے. اپڈیٹ کیجیے جہانگیر. جی بالکل، پیپلز پارٹی کے ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف طریقے عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کر لیا ہے جو آئندہ ہفتے لائی جائے گی. پیپلز پارٹی کے ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ عدم اعتماد کے لیے ان کے پاس نمبر گیمز پورا ہے، اور اس سے قبل طریقے عدم اعتماد لانے سے قبل پیپلز پارٹی دیگر سیاسی جماعتوں سے رابطے کرے گی جن میں نون لیگ بھی شامل ہے. اور پیپلز پارٹی کے ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ نون لیگ طریقے عدم اعتماد میں پیپلز پارٹی کو بھرپور سپورٹ کرے گی. آج پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا زرداری ہاؤس اسلام آباد میں، جس کی صدارت بلاول بھٹو زرداری نے کی، جبکہ اجلاس میں راجہ پدر اشرف قمر زمان کائرہ اور فیال تارپور شریک ہوئے، جبکہ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کے تمام 18 اراکین اس اجلاس میں شامل تھے. اس اجلاس میں آزاد کشمیر کی مجموعی سیاسی صورتحال پر غور کیا گیا، اور ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی ان ہاؤس تبدیلی کے معاملے پر متفق پائے گی، اور انہوں نے اپنی پارٹی کی عادت کو بھی اس بات پہ قائل کر لیا کہ آزاد کشمیر کی جو اسمبلی ہے اس میں ان ہاؤس تبدیلی لانا ناگزیر ہے. اس حوالے سے اب جو اگلی میٹنگ ہے وہ ایوان صدر میں اب سے کچھ دیر میں ہونے جا رہی ہے، جس میں صدر مملکت آصف علی زرداری کو پارلیمانی پارٹی کی جانب سے بریفنگ دی جائے گی. ان ہاؤس تبدیلی سے متعلق اپنی اسٹریٹجی سے انہیں آگاہ کیا جائے گا، اور آج رات کو حتمی فیصلہ سامنے آنے کا امکان ہے. اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ جہانگیر. دہشت گردی ایکٹ سے ٹی ایل پی کی سیاسی حیثیت ختم نہیں ہو سکتی. الیکشن کمیشن ذرائع کا کہنا ہے سیاسی جماعت پر پابندی صرف آرٹیکل 17 کے تحت ریفرنس سے عائد کی جا سکتی ہے. موجودہ قوانین کے مطابق ٹی ایل پی انتخابات میں حصہ لے سکتی ہے. الیکشن ایکٹ کے شق 212 کے تحت بھی ریفرنس بھیجا جاتا ہے. ٹی ایل پی پر پابندی سے متعلق وزارت قانون اور اٹارنی جنرل آفس سے مدد لی جا سکتی ہے. الیکشن کمیشن میں پیر کو معاملے پر مشاورت کا امکان ہے. لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ٹی ایل پی کے 16 کارکنوں کا 9 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا. عدالت نے ملزمان کو 3 نومبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا. ملزمان پر پولیس اہلکاروں پر تشدد اور جلاؤ گراؤ کا الزام ہے. ملزمان کے خلاف تھانہ نواب ٹاؤن، کانا اور شادرہ میں مقدمات درج ہیں. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی نے سماعت کی.
کراچی سے خبر آپ کو دیں گے. سڑک پر تیز رفتاری سے ٹرک بھگانے والا ڈرائیور پکڑا گیا ہے. کرنگی میں شہری نے فرار ہوتے ٹرک کے ڈرائیور کو پکڑا. کرنگی انڈسٹریل ایریا تھانے میں سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج. نذیر شاہ سے مزید جانیں گے. نذیر، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں. دیکھیں، آج دوپہر کو ایک واقعہ حسن اسکوائر کے قریب پیش آیا تھا، جہاں ایک تیز رفتار مزدہ 3500 ٹرک ایک موٹر سائیکل سوار کو ٹکر مار کے بھاگا تو اس کے پیچھے ایک شہری لگا تھا، جس نے راستے بھر اس کی ویڈیو بھی بنائی اور بتایا کہ کم سے کم 3 سے 4 موٹر سائیکل سواروں کو اس نے ٹکر ماری ہے. راستے میں وہ مختلف بوریاں اور لوہے کے ٹکڑے بھی سڑک پر گراتا ہوا آیا اور انتہائی تیز رفتاری، غفلت، لاپرواہی سے یہ ٹرک بھگا رہا تھا. شہری نے اس کا کم سے کم 14 سے 16 کلومیٹر تک کورنگی انڈسٹریل ایریا تک پیچھا کیا، حسین اسکوائر سے لے کر کورنگی تک، اور اس کے بعد آخر اس کو جا کر پکڑ لیا، اسے تشدد کا نشانہ بنایا اور دوسرے شہریوں کی مدد سے اس کو کورنگی تھانے منتقل کیا گیا تھا، جہاں اب کورنگی انڈسٹریل ایریا تھانے میں سرکار مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. پولیس کا کہنا ہے چونکہ کسی شہری کو ایسا نقصان نہیں ہوا تھا اور کافی دیر وہ مدعی کا انتظار بھی کرتے رہے، لیکن جب کسی نے اپنی مدعیت میں مقدمہ درج نہ کرایا تو پولیس نے پھر سرکار مدعیت میں اب اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا اور اب اس کو عدالت میں پیش کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا نذیر شاہ. جس شخص نے جھوٹا مقدمہ بنا کر مجھے اڈیالہ میں بند کیا، آج وہ خود اس سیل میں پڑا ہے. وفاقی وزیر حسن اقبال کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے مخالفین کو چور ڈاکو کہنے کی تربیت دی. پڑھے لکھے لوگ اس وائرس کا شکار ہو گئے. شعور یہ نہیں ہوتا کہ بھارت کے حملے پر پوچھا جائے کیا حملہ کر دوں. جس شخص نے وہ جھوٹا مقدمہ بنا کر مجھے اڈیالہ جیل میں بند کیا تھا، آج اسی سیل کے اندر وہ خود مقیم ہے. اپنے حمایتیوں کو صرف ایک ہی بات 4 سال سکھائی گئی، جو بھی مخالف ہے اسے چور اور ڈاکو کرو. پڑھے لکھے لوگ اس وائرس کا شکار ہو کر نفرت پھیلائی اور کچھ نہیں کیا. شعور یہ نہیں ہوتا کہ ہندوستان آپ پہ حملہ کرے تو آپ اسمبلی میں کھڑے ہو کر پوچھیں کہ اب میں کیا کروں، کیا میں ہندوستان کے ساتھ لڑائی کروں. شعور یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی مسلح افواج کو کہیں کہ یہ اگر آپ کو ایک پنچ ماریں تو آپ ان کو 10 پنچ مار کے وہ سبق دیں کہ یہ آئندہ جرأت نہ کر سکیں. پی ڈی ایم نے پنجاب نے سیلاب سے متاثرہ 27 اضلاع کی 72 تحصیلوں کو آفت زدہ قرار دے دیا. نوٹیفیکیشن جلدی جاری کر دیا گیا. ترجمان پی ڈی ایم کا کہنا ہے کہ 50% زیادہ شدید متاثر ہونے والے دیہات کی بنیاد پر آفت زدہ قرار دیا گیا. نوٹیفیکیشن بورڈ آف ریونیو پنجاب اور پی ڈی ایم کے اشتراک سے جاری کیا گیا. ضلع انتظامیہ کو متاثرہ علاقوں میں فوری بحالی، امدادی سرگرمیوں میں تیزی، متاثرہ خاندانوں کے نقصانات کا تخمینہ لگانے اور مالی امداد کے عمل کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ایئر پنجاب پروجیکٹ جلد فنکشنل کرنے کا حکم دے دیا. ایئر پنجاب کے فیز 1 کے لیے کارروائی جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی. کہا ایئر پنجاب کے لیے جدید اور آرام دہ طیارے لیز پر حاصل کیے جائیں. اجلاس میں لاہور سے اسلام آباد ایئر پنجاب کے فلائٹ روٹ پر اتفاق کیا گیا. مریم نواز نے مری گلاس ٹرین پروجیکٹ کے لیے اقدامات کی بھی ہدایت کی. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں تاج حیدر برج کراچی کے شہریوں کے لیے صوبائی حکومت کا عظیم منصوبہ ہے. یہ بی آر ٹی لائن کا حصہ ہے جو کمرسے میں مکمل کیا گیا. ہمارا عزم ہے کراچی میں جدید ٹرانسپورٹ اور سڑکوں کا نظام فراہم کیا جائے. یلو لائن بی آر ٹی جو کراچی کی شہریوں کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کی جانب سے ایک عظیم پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے. تاج حیدر برج جو ہے، سینیٹر تاج حیدر برج جو ہے وہ مرحوم سینیٹر تاج حیدر صاحب کے نام سے منسلک کی گئی ہے، اس کا حصہ ہے. یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ برج ہے اور یہ بہت کم عرصے میں کمپلیٹ ہوئی ہے. پیڈسٹریل کے بھی لیے بھی جگہ دی گئی ہے اور اس برج میں جو ہے وہ سائیکل سوار کے لیے بھی ایک بنایا گیا ہے ایک الگ ٹریک. اور یہی ہمارا عزم ہے کہ ہم کراچی شہر میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹرانسپورٹ لے کر آئیں، اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے وہ سڑکیں بنائیں. کراچی میں ایس آئی یو پولیس کے مبینہ تشدد سے لڑکے کی موت. ایس ایچ او ایس آئی یو کی مدعیت میں پولیس اہلکاروں کے خلاف صدر تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا. اے ایس آئی عبید شاہ، سرفراز سپاہی فیاض شاہ، فیاض وقار اور آصف علی نامزد. ایف آئی آر لاپرواہی غفلت کے باعث موت کی دفعات کے تحت درج کی گئی. مقدمے کے متن کے مطابق عرفان اور دیگر کو مشتبہ جان کر تفتیش کے لیے لایا گیا تھا. تفتیش کے دوران اچانک عرفان کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گیا. تفتیش کرنے والے افسر لاپرواہی کرتے رہے. نوجوان عرفان کی موت دوران حراست ملزمان کی وجہ سے ہوئی. اس سے پہلے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں عرفان پر تشدد کی تصدیق ہوئی. پولیس ذرائع نے بھی یہ بتایا 15 سال کے عرفان کی لاش پوسٹ مارٹم کے وقت 36 گھنٹے پرانی تھی.
SIU पुलिस की हिरासत में नौजवान की हलाकत का मामला। अहले खाना ने सोहराब गोट पर लाश रखकर एहतजाज किया है। ट्रैफिक जैम है। सोहराब गोट से नागिन जाने वाली शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद है। मुजाहिरीन का एहलकारों के खिलाफ कत्ल और अगवा का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। अहले खाना कहते हैं कि पुलिस ने अपनी मुद्दत में FIR दर्ज की है, जिसे मुस्तरद करते हैं। SIU पुलिस की हिरासत में नौजवान की हलाकत का मामला है, जिस पर अहले खाना ने सोहराब गोट पर लाश रखकर वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, जिसके सबब ट्रैफिक भी जाम है। सोहराब गोट से नागिन जाने वाली शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद है। मुजाहिरीन का एहलकारों के खिलाफ कत्ल और अगवा का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा सामने आ रहा है। अहले खाना कहते हैं कि पुलिस ने अपनी मुद्दत में FIR दर्ज की है, जिसे मुस्तरद करते हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं SIU पुलिस की हिरासत में नौजवान की हलाकत के मामले के बारे में। इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल क्या है वहां पर, ये आसिफ खान से जानते हैं। बताइए आसिफ, क्या सूरत हाल है? क्या कोई आया इनसे मुज़ाकरात करने के लिए? जी बिल्कुल, पुलिस अफसरान यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन इन्होंने मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। इनका कहना यह है एहतजाजी मुजाहिरीन का कि जब तक इन लोगों की मुद्दत में FIR दर्ज नहीं होगी, उस वक्त तक जो एहतजाज है वो जारी रहेगा। तो इस वक्त भी जो एहतजाज है वो जारी है। ये AD सेंटर सोहराब गोट में, AD सेंटर के बिल्कुल सामने जो है ये इस वक्त एहतजाज जारी है और ये लाश रखकर एहतजाज किया जा रहा है। SIU एहलकारों के मुबैना तशद्दुद से जहां बाग होने वाला नौजवान, जिसका ताल्लुक भावलपुर से था, इरफान इसका नाम है, लाश को रखकर काफी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आसिफ, आपकी आवाज हम तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही है। अपडेट कर रहे थे आप, आपका शुक्रिया। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। निकाह इस बुनियाद पर खत्म किया जाता है कि दूसरी शादी हुई बीवी को महर वापस करने की जरूरत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस आयशा मलिक का फैसला। पेशावर हाई कोर्ट और फैमिली कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस आयशा मलिक ने फैसले में लिखा कि इजाजत के बगैर दूसरी शादी तनसखे निकाह की जायज बुनियाद है। औरत की मर्जी के बगैर अदालत खुला नहीं करा सकती। अदालतों को खवातीन से मुतालिक मोहतात अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। जुल्म सिर्फ जिस्मानी नुकसान तक महदूद नहीं है, ज़हनी और जज्बाती अजियत पहुंचाने वाला तर्ज अमल भी जुल्म है। औरत के लिए निकाह में रहना नाकाबिल बर्दाश्त बनाना भी जुल्म है। गुजरात में बनो काबिल एंट्री टेस्ट का पंडाल सज गया। टेस्ट देने के लिए हजारों तलबा और तालिबात पहुंचे। घरेलू खवातीन भी बच्चों समेत टेस्ट में शरीक हुई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुक्मरान खैरात मांगना छोड़कर नौजवानों पर तवज्जो दें। नौजवानों की शमूलियत के बगैर दुनिया की कोई तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। की तब्दीली नहीं, अफराद की तब्दीली नहीं, झंडे की तब्दीली नहीं, लीडर की तब्दीली नहीं, निजाम की तब्दीली की तहरीक हम शुरू कर रहे हैं। असर नौ 21, 22, 23 नवंबर को मीनार पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा और तारीखी इज्तिमा रखा है। पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे। नौजवानों में आप सबको शिरकत की दावत दे रहा हूं। गजा में खूनरेजी रुक ना सकी। इसराइली फोर्सेज ने गुज़िश्ता 48 घंटों में 19 फलस्तीनी शहीद कर दिए। काबिज फौज मुआहदे के बाद 93 अफराद को शहीद कर चुकी। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 68,519 हो गई। 1,70,400 के करीब जख्मी हैं। हमास और दीगर फलस्तीनी तंजीमों ने गजा का इंतजाम टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने पर इत्तेफाक कर लिया। काहिरा में इजलास के बाद मुश्तरका बयान में कहा गया है कि नई कमेटी अरब मुल्कों और आलमी इदारों के ताउन से गजा में इंतजामी इस्तेहकाम और बहाली को यकीनी बनाएगी। और खबर देंगे आपको, ताफ्तान से क्वेटा आने वाले ट्रक से 300 किलो मनशियात क्रिस्टल आइस बरामद की गई है। मनशियात की मालियत 18 अरब 65 करोड़ 30 लाख से जायद है। फील्ड इन्फोर्समेंट यूनिट नोशकी ने कार्रवाई की। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अपडेट करें आपको, ताफ्तान से क्वेटा आने वाले ट्रक से 300 किलो मनशियात क्रिस्टल आइस बरामद की गई है। मनशियात की मालियत 18 अरब 65 करोड़ 30 लाख से जायद है। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।